بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ وقت 11 سال کا بچہ تھا جس کا ایک ہاتھ بری طرح جلا ہوا تھا، جیسے انتہائی گرم چیز یا دیکھتے ہوئے لوہے کو پکڑ لیا ہو۔ اس کے ہاتھ پر جلنے کی وجہ چھالے بنے ہوئے تھے جن کو آٹے کی مدد سے ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ معصوم بچہ ایک طرف سے بولٹ منہ میں دبا کر چابی کی مدد سے کھول رہا تھا۔ مجھے اس بچے پر بے انتہا رحم آیا۔ میں نے بچے سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام عثمان بتایا۔ میں نام پوچھنے کے بعد بظاہر دکان پر پڑی اخبار پڑھنے میں مشغول ہو گیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جانتے ہوئے اس بچے کو قریبی میڈیکل اسٹور سے کوئی جلن کم کرنے والی ٹیوب لے کر دوں گا۔ اسی دوران مجھے تڑاک کی آواز سنائی دی، جیسے زناٹے دار تھپڑ کسی کے منہ پر پڑا ہو۔ تھپڑ کی گونج سن کر مجھ سمیت ہر شخص کی آواز کی سمت متوجہ ہوا تو دیکھا کہ دکان کے مالک عثمان کے استاد نے عثمان کو تھپڑ مارا تھا، کیونکہ جو بولٹ عثمان دانتوں میں دبا کر کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، دانتوں کی گرفت مضبوط نہ رہ سکنے کی وجہ سے وہ بولٹ دکان کے سامنے والی بہتی نالی میں جا گرا تھا، جس پر اس کے استاد نے نہ صرف اسے تھپڑ مارا بلکہ ساتھ ہی سیوریج کی نالی سے بولٹ ڈھونڈنے کا حکم سنایا۔ تو مجھ سمیت چند دوسرے گاہکوں نے دکاندار کو ایسا کرنے سے باز رہنے کا کہا، یہاں تک کہ عثمان سے ہونے والے نقصان کی بھرپائی کرنے کا بھی کہا، مگر دکاندار سیوریج کی نالی میں گرنے والا بولٹ ڈھونڈنے پر ضد رہا، اور جب دوسرا تھپڑ عثمان کی پیٹھ پر پڑا تو عثمان ہاتھ کی تکلیف بھول کر اپنی پیٹھ سہلاتا ہوا سیوریج کی نالی میں اتر گیا۔ گندا اور غلاظت کے چھینٹے اس کے منہ پر پڑ رہے تھے، مگر وہ دونوں ہاتھوں سے ٹٹول کر بولٹ ڈھونڈ رہا تھا، یہاں تک کہ 10 منٹ کی مشقت کے بعد اس نے بولٹ ڈھونڈ کر استاد کو دیا تو استاد نے اس کو 3-4 ماہ کی گلیز گالیاں بکتے ہوئے دوسرے کام پر لگا دیا۔ میں عثمان کے چہرے کی معصومیت اور زندگی کے جبر کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا اس کے چہرے پر لگنے والی غلاظت کے ذرات خود بخود اتر رہے ہیں، مگر زیادہ توجہ دی تو پتہ چلا کہ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ہی اس کی اس کے چہرے پر لگی غلاظت کو دھو رہے ہیں۔ مجھے بے اختیار عثمان پر پیار آیا۔ وہ جس حالت میں تھا میں نے اس کو اسی حالت میں گلے لگایا، بنا دل میں کوئی کراہت لائے اس کا منہ چوما اور اس کو کچھ پیسے دیے جن سے وہ قریبی اسٹور سے اپنے ہاتھ پر لگانے والی دوا خرید سکے۔ جب میں نے پیسے عثمان کے سامنے کیے تو بجائے پیسے پکڑنے کے اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، سر جی مجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے، ان پیسوں سے مجھے کون مہندی خرید دیں، عید آنے والی ہے اور میری بہن روز مجھے کون مہندی لے کر آنے کا بولتی ہے، مگر میں نہیں خرید پاتا، کیونکہ کبھی نقصان ہو جانے کی وجہ سے مجھے ملنے والی دیہڑی کٹ جاتی ہے، اور کبھی ماہ کی دوا، گھر کا راشن خریدنے کے لیے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے کیوں اپنی بہن کی خواہش لبوں پر لاتے ہوئے عثمان کی آنکھوں میں بہنے والے آنسوؤں میں تیزی آ گئی تھی۔ میں نے عثمان کو گلے لگایا، مہندی لا کر دینے کا وعدہ کیا۔ شام کو افطار سے 1 گھنٹہ پہلے دکان پر پہنچا، اسے چھٹی ملتے ہی اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے عثمان اس کی بہن کے لیے تھوڑی سی شاپنگ کی، بلکہ جب عثمان کے گھر پہنچا تو دیکھا ایک ٹانگ سے معذور اس کی ماں چارپائی پر لیٹی تھی، جبکہ اس کی جوان سال بہن ایک پھٹے ہوئے دوپٹے سے اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے غیر محرم سے پردہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ پھٹا ہوا دوپٹہ اس کے کام میں ناکافی ثابت ہو رہا تھا۔ میں نظریں جھکا کر عثمان کے اہل خانہ کو سلام کرتے ہوئے اس کی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کی ماں نے اپنی ٹانگ سمیٹی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگیں تاکہ مجھے اپنے سرہانے بیٹھنے کے لیے جگہ دے سکیں۔ میں نے ان کو آرام سے لیٹے رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے
بچوں کا تمام سامان ان کے قریب رکھا تو اتنی دیر میں عثمان اپنی بہن کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں بھی عثمان کی ماں سے بیٹھ کر خیر خیریت دریافت کر رہا تھا کہ روزہ افطار ہونے کا اعلان سنائی دیا تو عثمان کی بہن مٹی کے برتن میں نمک رکھ کر لائی تاکہ اس کی مدد سے روزہ افطار کر لوں۔ ساتھ ہی اس کی ماں مٹی کے برتن اور نمک سے روزہ افطار کرنے کے فضائل بتانے لگی، جب کہ عثمان کی بہن کی آنکھوں میں تیرتی نمی ان کی بے بسی بتانے کے لیے کافی تھی۔ اتنی دیر میں عثمان 1 لیٹر والی بوتل لے کر گھر میں داخل ہوا اور بوتل کے ساتھ دکان سے خریدے گئے ڈسپوزیبل کپ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں مہمان کو پانی دینے کے لیے شیشے کا گلاس تک موجود نہیں۔ میں نے اس بوتل سے 1 گلاس لیا اور پھر سادہ پانی مانگنے پر جب مجھے گھر کے نلکے سے بھر کر دیا گیا، میرے پوچھنے پر عثمان کی والدہ نے بتایا کہ گھر اور گھر کا سارا سامان بیچ کر شوہر کے علاج پر لگا دیا، مگر وہ بھی نہ بچا سکی۔ اب خود کسی اور کا گھر مانگ کر بیٹھی ہوں۔ پہلے چل پھر لیتی تھی تو گھر کا گزارا ہو جاتا تھا، اب خود معذور ہو گئی ہوں تو فقط بچوں کی کمائی پر گھر چل رہا ہے۔ میں نے ان کی دل جوئی کی اور واپس گھر کی طرف چل دیا۔ عثمان اور اس کی بہن عید کے لیے مل جانے والی مہندی، چوڑیاں وغیرہ دیکھ کر مجھے نظروں ہی نظروں میں شکریہ کہہ رہے تھے۔ میں ان کے گھر سے نکل کر تھوڑا آگے ہی چلا تھا کہ واپس پلٹا تاکہ ان سے کچھ معلومات لے سکوں، مگر کمرے سے باہر ہی مجھے آواز سنائی دی جب عثمان سالن کے ساتھ روٹی کھانے کے لیے ضد کر رہا تھا اور اس کی ماں بہن اس کو سمجھا رہی تھیں کہ بیٹا، مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، آج آپ جو پیسے لائے تھے ان سے تو مہمان کے لیے بوتل منگوا لی، اس لیے آج کی والی روٹی چینی کے ساتھ لگا کر کھا لو، کل جو پیسے آپ کو ملیں گے ان کی سبزی لیتے آنا، میں آپ کو سالن بنا دوں گی۔ عثمان، اس کی ماں اور بہن کے درمیان ہونے والی گفتگو سن کر میرے آنسو بہنے لگے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اندر داخل ہوا اور عثمان کی ماں سے پوچھا کہ آپ کو گھر میں کس کس راشن کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی پوچھا کہ آپ کو کون سا چھوٹا موٹا کام بنا کر دوں جو آپ اور آپ کے بچے چلا لیں گے۔ میری پہلی بات سن کر عثمان کی ماں رونے لگی، مجھے گریبان سے پکڑ کر میرا سر نیچے جھکایا اور ماتھا چومتے ہوئے کہا، بیٹا، میں کپڑے بہت اچھی طرح سلائی کر لیتی ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے ایک سلائی کی مشین خرید کر دے دو، میں خود معذور ہوں، جوان بچی کو اکیلا گھر سے باہر نہیں بھیج سکتی تاکہ لوگ اسے اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنا دیں، اگر سلائی مشین مل جائے تو میں لوگوں کپڑے سلائی کر کے گھر کا خرچ چلا سکتی ہوں، جبکہ میری بیٹی گھر میں مجھ سے کام سیکھ کر یہ کام ہی شروع کر دے گی۔ دوسری طرف بیٹا جہاں کام کر رہا ہے وہاں ہی کرتا رہے تو ایک دن وہ بھی کام میں ماہر ہو جائے گا۔ میں نے عثمان کی ماں کے سامنے سر تسلیم خم کیا، باہر نکلا، سامنے بنے اسٹور سے نہ صرف سبزی بلکہ مہینے بھر کا راشن خرید کر عثمان کے گھر۔ عثمان کی معذور ماں، بیوہ اور 3 بچوں نے روتے ہوئے دعائیں کیں اور اللہ تعالیٰ، آل رسول، ماہ رمضان کے صدقے کاروبار میں برکت، صحت، تندرستی اور دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ میں نے عثمان کے ہاتھ پر لگانے کے لیے ایک ملہم خریدا اور انتہائی احتیاط سے اس کے ہاتھ پر لگانے کے بعد گھر چلا آیا۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات۔